بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ بہت اہم اور روزمرہ کام آنے والا ہے، چونکہ جائیداد کی خرید و فروخت ہمارے ملک میں ایک کاروبار بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ تو جائیداد کی خرید اور فروخت یقیناً یہ ایک مقولہ عام ہے کہ مشتری ہوشیار باش۔ جو خریدنے والا ہوتا ہے جائیداد، اس کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے، سمجھداری کا مظاہرہ کرے، محتاط ہو اور اپنا کام اپنے نام پر جائیداد کو منتقل کروانے کے لیے اس پورے پروسیس میں اس کو ہوشیاری سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 1، خریدنے والے کو چاہیے کہ بیچنے والے سے اس سے فرد ملکیت کا مطالبہ کرے۔ فریش، یعنی کہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سال پہلے کا فرد وہ آپ کو تھما دے اور آپ ابھی سودا اس سے کر رہے ہیں اور ممکن ہے 6 مہینے پہلے وہ اس پراپرٹی کو کہیں اور بیچ چکا ہو۔ تو فریش جب آپ اس کے ساتھ سودا کیا ہے، انہی دنوں کی جاری کردہ فرد ملکیت آپ اس سے حاصل کریں۔ فرد ملکیت کی ایگزامینیشن کے بعد، اس کو دیکھنے کے بعد کہ کیا یہ پراپرٹی بیچنے والے کے نام پر ہے، جتنی پراپرٹی آپ خریدنا چاہ رہے ہیں اتنی ہی پراپرٹی فرد میں موجود ہے، تحریر ہے، فرد باقاعدہ پٹواری سے جاری شدہ ہونی چاہیے، مصدقہ، نقل نہیں، مصدقہ، اصل جو مصدقہ ہوتی ہے وہ اصل ہی ہوتی ہے۔ اب ویسے کمپیوٹرائزڈ سسٹم ہو گیا ہے کافی، خاص طور پر بڑے شہروں میں، لاہور میں تو ہو گیا ہے، باقی بھی شہروں میں جاری ہے، لیکن بہرحال فرد میں پھر یہاں آپ کو ایک ایڈوائز کروں گا کہ جب آپ جائیداد خرید رہے ہوں تو اپنے وکیل سے مشورہ کرتے رہیں، اس کو فرد دکھائیں، پھر وثیقہ نویس سمجھدار، پڑھا لکھا، تجربہ کار، جو وثیقہ نویسی جانتا ہو۔ وثیقہ نویس کسے کہتے ہیں؟ جو رجسٹری کو تحریر کرتا ہے، لکھتا ہے کہ کتنی پراپرٹی ہے، کون بیچ رہا ہے، کس کو بیچی جا رہی ہے، اس کا حدود اربا، اس کی خسرہ نمبر، اس کی کھتونی نمبر، دائیں کس کی پراپرٹی ہے، بائیں کس کی پراپرٹی ہے، مشرق کس کی ہے، مغرب کس کی ہے، یہ ساری چیزیں وہ مینشن ہوتی ہیں اس میں۔ کتنے کی خریدی جا رہی ہے، کیا رقم ادا شدہ ہے یا رجسٹری کے وقت ادا ہوگی، یہ واضح طور پر ہر ایک چیز اس میں
مینشن ہونی چاہیے، اور یہ کام بھی وکیل صاحب کی سپرویژن میں ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کے بعد اس کی اسٹیمپ ڈیوٹی، کتنے کا اسٹیمپ خریدا جائے گا، اس کے اوپر چونکہ رجسٹری تحریر ہوتی ہے، وہ اکارڈنگ ٹو لا ہر علاقے کی، اب یہ یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات جتنی بھی میں کہہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں یہ سکنی جائیداد کے بارے میں ہے، زرعی کا اور طریقہ ہے، وہ پھر انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لہذا ہر علاقے میں کی گورنمنٹ نے شہروں میں باقاعدہ قیمتیں مقرر کر رکھی ہیں۔ گلبرگ کی قیمت اور ہے، اس میں بھی فرنٹ کی اور ہے، بیک کی اور ہے، ماڈل ٹاؤن کی اور ہے، فرنٹ کی اور ہے، بیک کی اور ہے، شدرے کی اور ہے، فرنٹ کی اور ہے، بیک کی اور ہے۔ اسی طرح راج گڑھ کے سامنے پورا، آپ جیسے لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے تو اس کے ہر علاقے کی باقاعدہ گورنمنٹ نے ایک بکلیٹ جاری کیا ہوا ہے، اور وہ عام طور پر وثیقہ نویسوں کے پاس ہوتا ہے۔ وہ خود بھی آپ دیکھ لیں کہ جس علاقے میں آپ جائیداد خرید رہے ہیں اس کا کیا اتنی ہی ویلیو مینشن ہے وہاں پر۔ اس کے بعد اس کی رجسٹریشن آتی ہے۔ جب اسٹیمپ پیپر خریدا جا چکا ہوتا ہے پھر اس کی مختلف فیسز ہوتی ہیں، وہ رجسٹریشن فیس ہوتی ہے، شہری جائیداد کے اوپر اور گورنمنٹ کے کچھ ٹیکسز ہوتے ہیں، وہ ساری اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سب وکیل صاحب آپ کو ساری تفصیلات بتا سکتے ہیں۔ تو چونکہ ہر علاقے کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے تو لہذا میں آپ کو ہر علاقے کی بتانے سے تو یقیناً مشکل ہے۔ تو جب یہ ہو چکتا ہے، رجسٹری ہو جاتی ہے، یعنی کہ تیار ڈاکومنٹ تیار ہو جاتا ہے، پھر اس کو پیش کیا جاتا ہے سب رجسٹرار کے پاس، اور وہ بھی دو طریقوں سے ہوتی ہے رجسٹری، ایک روبرو اور ایک تھرو کمیشن۔ روبرو کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں، بیچنے والی پارٹی اور خریدنے والی پارٹی، دونوں سب رجسٹرار کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اگر کچھ لین دین بقایا ہو تو وہ سب رجسٹرار کے سامنے بقایا رقم دے دی جاتی ہے، اور اس کا آلریڈی اس میں مینشن ہوتا ہے رجسٹری میں کہ رقم کیا روبرو پیش کی جائے گی، ادائیگی رجسٹری کے وقت جب اس کو رجسٹرڈ کیا جائے گا تو اس وقت پیش کی جائے گی، تو پھر یقیناً سب رجسٹرار کے پاس بقایا جات ہو جاتے ہیں۔ اور اگر تھرو کمیشن ہے تو عام طور پر کوئی وکیل صاحب وہ اجازت لیتے ہیں سب رجسٹرار سے درخواست دے کر کہ ایک ڈاکومنٹ وہ رجسٹر کرانا چاہتے ہیں، اس میں بیچنے والا جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے، وہ مریض ہے، کاروباری آدمی ہے،
یا کوئی پردہ نشین خاتون ہے تو وہ پیش نہیں ہو سکتی، تو پھر کمیشن اپوائنٹ ہوتا ہے، سب رجسٹرار صاحب وکیل صاحب کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ان سے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے اس وقت وکیل صاحب کا، کہ وہ وہاں بیچنے والے کے پاس پیش ہو یا کہیں جہاں بھی وہ متعین ہوتے ہیں، اور وہ جو کام سب رجسٹرار کے سامنے ہونا ہوتا ہے وہ کمیشن کے سامنے ہوتا ہے، اور کمیشن پھر اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے کہ میرے سامنے وہ آپ ایک بیان اپنا رقم کرتے ہیں کہ یہ ساری کارروائی میرے سامنے ہوئی ہے، اور وہ ڈاکومنٹ اگر کمیشن کے ذریعے ہوا ہے تو پھر وہ سب رجسٹرار صاحب کے پاس پیش کیا جاتا ہے، سب رجسٹرار صاحب اس کو ایگزامن کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی مہر لگاتے ہیں، اس پر اپنے دستخط کرتے ہیں، اور وہ ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کا ڈاکومنٹ نمبر ہوتا ہے، بہی نمبر ہوتا ہے، جلد نمبر ہوتا ہے، ڈیٹ ہوتی ہے جس دن سب رجسٹرار صاحب نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ اب رجسٹری ہو گئی، اب اہم مرحلہ اور باقی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے انتقال کا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف رجسٹری کرا لینا اور انتقال نہ کرانا یہ قانونی سکم ہوتا ہے اس ڈاکومنٹ میں، اس جائیداد کے بارے میں۔ وہ ضروری ہے کہ اس کو پیش کیا جائے تحصیلدار صاحب کے پاس، پٹواری صاحب کے پاس، وہ سارا کچھ الاؤ ہو کر پٹواری صاحب اس پر انتقال رجسٹری کے اوپر باٹم پر ٹاپ پر انتقال نمبر لکھا ہوتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، اپنے رجسٹر میں اس کا اندراج کرتے ہیں کہ یہ پراپرٹی اس کا یہ دستاویز نمبر ہے، اس تاریخ کی یہ جاری شدہ ہے، رجسٹر شدہ ہے، اور اب اس کا انتقال ہو چکا ہے، یعنی کہ پہلے مالک کے نام سے منتقل ہو کر خریدنے والے کے نام پر انتقال درج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب جو مالک جس نے خریدی ہے وہ اپنی رجسٹری کو اپنے پاس رکھے، انتقال کو محفوظ کرے، نمبر کو، اور وہ مالک ہو گیا۔ تو یہ سارے مراحل ہیں رجسٹری کو درج کرانے میں، جائیداد کو اپنے نام پر منتقل کرانے میں۔ تو امید ہے آپ لوگ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر کریں گے، اور مزید کوئی سوال ہو واٹس ایپ کے ذریعے یا ڈائریکٹ میرا نمبر آپ کے پاس ہے، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں ایک درخواست کروں گا ناظرین سے کہ کوشش کریں کہ 4 سے لے کر 6 بجے تک، یا یوں میں اگر کہوں کہ عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز تک اگر مجھے ٹیلی فون کریں تو میں اپنے آفس میں، جو میرا پروفیشن کا آفس ہے، میں اویلیبل ہوتا ہوں، اور وہاں میں بڑے اطمینان سے آپ کا فون سر کر آپ کو جواب بھی دے سکتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔